ليبلغ حق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمين إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا البشرى والتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النساء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشياطين وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منكم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله رسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا حرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم بأن الله مؤمن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا ولن تغني عنهم فئاتكم شيئا ولو قصرت. السلام عليكم نحمده ونستغفره إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. दो रुकू है ना जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अनफाल जो है ना, ये सन 2 हिजरी के बाद नाजिल हुई थी, मदनी सूरत है देखा जाए। और जंग बदर, ग़ज़वा बदर एक बहुत बड़ा मार्का इस्लाम का हुआ था। उसमें ज़ाहिर है फिर मुसलमानों की पहली बड़ी कामयाबी थी। थोड़े से सहाबा 300 से 317 के दरमियान, जो सिर्फ़ अबू जहल का जो साथी था उसके काफ़िले को रोकने की नियत से
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ نکلے تھے. اس میں بہت سارے واقعات ہوئے تھے, بڑا تفصیلی ہے. ہاں, مسلمانوں کی یہ پری پلان تو نہیں تھی, یعنی کہ باقاعدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کی نیت سے نہیں نکلے تھے. یہ صرف ابو سفیان کا جو قافلہ تھا نا, ابو جہل کا, ابو سفیان اس وقت اس قافلے کا امیر تھا, تو وہ تجارتی سامان لے کے جا رہا تھا. جیسے آج بھی اسرائیل اپنی پروڈکٹس اس نے دنیا میں عام کری ہوئی ہیں, بکتی ہیں, تو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اور مسلمانوں پہ ہتھیار وہ گراتا ہے. تو یہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے. تو یہ شام سفر کرتے تھے, مدینے کے طرف سے جاتے تھے, جیسے کراچی کا کنارہ ہے یہ سی ویو اور کلفٹن, یہ سارا ساحل سمندر, تو اس وقت یہ ایسے ہی تھا. تو اس کنارے سے نکلتے تھے اور جو ہے نا پہنچ جاتے تھے وہاں پہ انڈیا, جیسے سمجھ لیں بلوچستان سے نکلے اور وہ کنارہ پکڑ کے انڈیا پہنچ گئے, وہاں سے تجارت کری, اپنا سامان مال بیچا, اور جو پیسہ کمایا واپسی وہیں سے ہی نکل کے واپس پہنچ گئے. اب مسلمانوں کو اذیتیں دیتے تھے جو کماتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ان کو روکنا ہے, ان کے قافلے کو لوٹیں گے. تو وہ اس نیت سے نکلے تھے. ابو سفیان کو پتہ چل گیا, وہ راتوں رات اس نے سفر روکا نہیں, اور تیزی سے جس دن کا نبی علیہ السلام کو اندازہ تھا اس صبح کو یہاں سے گزریں گے, تو آپ نے رات سے وہاں پہنچنے کا ارادہ کیا, تو وہ اس سے بھی پہلے وہاں سے نکل گئے. اور ادھر ابو جہل کے پاس بھی ایک گھوڑا اور ایک اپنا ساتھی زخمی کر کے نا حالت میں بھیج دیا, دوڑا دیا کہ تم تیزی سے جاؤ. اس نے جا کے ابو جہل کو بتا دیا, ابو جہل نے پوری جنگ کی تیاری کر کے وہاں سے روانہ ہو گیا. تفصیلی واقعہ ہے, مختصر یہ کہ بس وہ ایک بڑا مارکا تھا, یوم التقى الجمعان, یوم الفرقان یوم التقى الجمعان, جس دن دو بڑی جماعتیں جڑیں, ملاقات ہوئی, حق اور باطل علیحدہ ہو گیا. تو بس اس مارکے میں مسلمانوں کی چونکہ جیت تھی, اب مال غنیمت ہاتھ آنا تھا, تو انفال مال غنیمت کو ہی کہا جاتا ہے. تو اس کی تفصیلات یہاں پر جو ہے نا سمجھائی گئیں, اور غزوہ بدر کو, بیٹل آف بدر, اس کو کھول کر جو ہے نا بڑا تفصیلی انداز میں صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سن 2 ہجری کے بعد. تو مدنی صورت ہے, اس کی اکثر آیات 30 تک, اس کے بعد کی آیات جو ہیں وہ دوسری شہر میں بھی نازل ہوئی ہیں اس طرح. تو یہاں پر ہمارے یسألونک عن الانفال, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں. قل الانفال للہ والرسول, آپ فرما دیجئے کہ اموال غنیمت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم, پس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو. واطیعوا اللہ ورسولہ, اور اگر تم سچے ایمان والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مؤمنین, اگر تم سچے ایمان والے ہو. انما المؤمنون الذین, حقیقی مومن تو صرف وہی لوگ ہیں, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر مچل جاتے ہیں, کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں, زادتہم ایمانا, تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ لوگ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, یہی لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا, یہی سچے مومن ہیں, انہی کے لیے اصل ایمان ہے گویا کہ. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ, ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجات ہیں, مغفرت کے اور باعزت رزق ہے. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, جیسے جنگ بدر کے موقع پر آپ کے رب نے آپ کے گھر مدینہ سے آپ کو حق کے ساتھ ایک مصلحت کے پیش نظر نکالا تھا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ, اگرچہ مومنوں کی ایک جماعت اسے ناپسند کر رہی تھی, نکلنا نہیں چاہتے تھے. یجادلونک فی الحق, وہ آپ سے حق کے متعلق اس کے واضح ہو جانے کے بعد ما تبین, اس طرح بحث کر رہے تھے. کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون, گویا انہیں موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ, اور یاد کرو جب اللہ تم سے ان 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ, یقیناً وہ تمہارے ہاتھ آ جائے گی, اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح جماعت
تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے. یعنی کہ آپ تو تجارتی قافلے کو لوٹنا چاہتے تھے, روکنا چاہتے تھے, لیکن اللہ آپ کو اس سے بڑی کامیابی دینا چاہ رہے تھے. تو تجارتی قافلے سے تو آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم ان کا بائیکاٹ کرنے سے اور ان کے تجارتی قافلے کو روکنے سے ہم ان کے شر سے بچ جائیں گے, لیکن ان کا علاج وہ نہیں تھا. ہم ان کا علاج جانتے تھے کہ انہوں نے تو آپ کے بچے تک شہید کیے ہیں جو غزہ میں ہوا. تو ان کا علاج یہی تھا کہ ان کو جڑ سے اکھاڑ کے آپ پھینک دیں. گویا یہ مقصد ہے, یعنی کہ جہاد کے ذریعے نا ان کی جڑیں ہی آپ کاٹ دیں, ان کو موت کے گھاٹ اتاریں. تو اللہ نے یہی تو اپنے رسول پیغمبر سے یہ کام لیا, چھوٹے کی جگہ بڑی کامیابی دے دی, اور جو یقین نہ آنے والی کامیابی تھی. تو فرمائے کہ غیر مسلح جماعت تجارتی قافلہ تمہارے ہاتھ آ جائے, جبکہ اللہ کچھ اور پلان کر رہے تھے, آپ کچھ اور پلان کر رہے تھے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور اللہ کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اپنے احکام کے ذریعے حق کو ثابت کر دکھائے. وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ, اور کفار کی جڑیں کاٹ کے رکھ دیں. یہ ہے اصل کہ جڑ کاٹ کے رکھ دے کا مطلب کیا ہے کہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں, سارے مسلمان مل جائیں اور اس کو صفحہ ہستی سے, پوری دنیا سے, کائنات سے ہی مٹا دیں. لِيُحِقَّ الْحَقَّ, تاکہ وہ حق کو غالب, وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ, اور باطل کو برباد کر دیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, اگرچہ مجرم لوگ اسے ناپسند ہی کریں. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ, اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے. فَاسْتَجَابَ لَكُمْ, تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ, کہ بے شک میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا جو لگاتار چلے آئیں گے. صحابہ کہتے تھے ہم ابھی تلوار نکالتے ہی تھے اور پہلے کافر 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا, ابھی میان سے یوں نکال رہے ہوتے تھے تلوار, وہ کٹ جاتا تھا. تو کیا طاقت تھی فرشتوں کی اللہ نے, اللہ کے فرشتے ہی کافی ہیں. ویسے تو اللہ کا امر ہی کافی ہے, اللہ چاہ لے تو ہو جاتا ہے, لیکن انسان ہے اس کو دکھانے کے لیے نا. تو جو ابو جہل تھا یہ بھی ہاتھ چھڑا کے بھاگ رہا تھا, اس نے دیکھ لیا تھا ابو جہل کے ساتھ جو ابلیس کھڑا ہوا تھا, تو ابو جہل کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس نے, تو اس نے چھڑایا اور بھاگا. تو ابو جہل نے آواز لگائی بھائی کدھر بھاگ رہا, تو مجھے اکسا کے ادھر تک لے کر آیا لڑائی کے لیے. تو اس نے بولا بس جو میں نے دیکھ لیا, اگر تو بھی دیکھ لیتا تو تو بھی نکل لیتا پتلی گلی سے, ابھی تیری خیر نہیں ہے. کیونکہ اس نے فرشتے دیکھ لیے تھے شیطان نے, وہ تو بھاگ گیا, یہ پھنس گیا پیچھے. تو یہی حال ہوا 1000 فرشتے, الفن 1000. وما جعلہ اللہ الا بشرا, اور اس مدد کو اللہ نے خوشخبری بنا دیا. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, تاکہ تمہارے دلوں کو تسلی ہو جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, اور یاد رکھو مدد اور کامیابی تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ سب پر غالب خوب حکمت والا ہے. تو اللہ نے چھوٹی کامیابی کو ہٹا کے بڑی کامیابی دے دی. یعنی ابو جہل جیسا خطرناک کافر اس لڑائی کے بالکل ابتدا میں ہی معاذ اور معوذ 2 کم عمر کم سن بچوں کے ہاتھوں اللہ نے اس کو قتل کروایا اسی لڑائی میں, بیٹل آف بدر میں. تو یہ کیسے ہوا, مسلمانوں کو بڑی فتح اللہ نے دی. اس کے بعد تو کافر لرز گئے تھے, ڈر گئے تھے. جیسے ابھی ہندوستان اور پاکستان کی ایک جھلک سامنے آئی, تو امریکہ ڈر تو گیا اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ منہ. تو مسلمان اگر کچھ جو بھی کرنا چاہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے, اگر یہ اس کے احکامات پہ چلیں. تو یاد کرو جب وہ اللہ تمہیں امن و سکون دینے کے لیے تم پر امنۃ منہ اونگ طاری کر رہا تھا, تو صحابہ کہتے ہیں ہم ایسے کھڑے کھڑے سو گئے تھے. اللہ نے ہمیں سستی سے چستی میں بدلنے کے لیے ہمیں کھڑے کھڑے سلا دیا, جیسے سب کچھ رک گیا اور کافر بھی رکے میں. تو سوتے رہے, جب تھوڑی سی نیند پوری ہوئی جاگے ایک دم فریش, دوبارہ 24 گھنٹے لڑنے کے لیے تیار. تو دیکھو اونگ ہم نے طاری کری تھی آپ پر. اور وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, اور تم پر آسمان سے بارش برسائی تھی. رات میں مسلمانوں کی طرف کیا تھی, گیلی تھی, کیچڑ تھا, اور کافروں کی جانب سوکھی تھی. تو اللہ نے رات کو تیز بارش کی, اس سے کیا ہوا, سارا کیچڑ دھل گیا مسلمانوں کی طرف سے, اور کافروں کی طرف والی سب جگہ گیلی ہو گئی. اب پیر بھی ان کے پھنس رہے ہیں. تو اللہ کی مدد تھی, تاکہ اس پانی کے ذریعے سے
लियुत्तहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़ शैतान, तुम्हें पाक कर दे, तुमसे शैतानी वसवसे को दूर कर दे। वलियरबित अला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दें। वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, और तुम्हारे पाँव जमा दें। इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम, याद करो जब आपका रब फरिश्तों को हुक्म दे रहा था कि अन्नी माअकुम, बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, लिहाजा तुम ईमान वालों की हिम्मत बढ़ाओ। सउल्क़िया फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअबा, मैं अभी कुफ़ार के दिलों में रौब डाल देता हूँ, चुनाचे तुम इन कुफ़ार की गर्दनों पर मारो। फ़द्रिबू फ़ौक़ल अनाक़, तो काफिरों की गर्दनों पर मारना ये अल्लाह का हुक्म है। वद्रिबू कुल्ला मिनहुम कुल्ला बनान, और उनके हर पोर जोड़ पर ज़रब लगाओ। ज़ालिका बिअन्नहुम शाक़ुल्लाह व रसूलह, ये उस बात की सज़ा है कि उन्होंने अल्लाह उसके रसूल की मुखालफत की। वमन युशाक़िक़िल्लाह व रसूलहु, और जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है, फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, उसे मालूम होना चाहिए कि बेशक अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ूहु व अन्न लिलकाफ़िरीना अज़ाबन नार, क़यामत के दिन उनसे कहा जाएगा कि तुम ये सज़ा चखो और जान लो कि कुफ़ार के लिए जहन्नुम का अज़ाब तैयार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू, ए ईमान वालो, जब तुम्हारा कुफ़ार के लश्कर से मुकाबला हो, ज़हफ़न, तो तुम उन कुफ़ार से फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, पीठ फेर कर ना भागना। वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़िताल, और जो शख्स इनसे इस मौके पर पीठ फेर कर भागेगा मगर जो लड़ाई के लिए पैंतरा बदलने वाला हो, औ मुतहय्यिज़न, या अपनी जमात की तरफ पनाह लेने वाला हो, इला फ़िअतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, वो मुस्तस्ना है, वो इससे क्या है, एक्सेप्शनल है, तो ये यकीनन अल्लाह का गज़ब लेकर लौटा। और वाहु जहन्नम, उसका ठिकाना दोज़ख होगा। वबिअसल मसीर, वो बहुत ही बुरी जगह है। अगर कोई अपनी जान छुड़ा के भागा तो ये गलत बात है, लेकिन वो इसलिए पलटा के झपटेगा दोबारा, जैसे ऐसा करते भी हैं मुजाहिदीन दोबारा हमला करने के लिए, तो वो बात तो सही है। या ऐसी पनाह हासिल करी कि वहाँ से अब हमला करना है, कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी थी तो वो चीज़ सही है। फ़लम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, ए मुसलमानों, ग़ज़वा बदर के मौके पर तुमने उन्हें कुफ़ार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ही ने उन्हें कत्ल किया। वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने कुफ़ार की तरफ खाक की मुट्ठी फेंकी थी, जब आपने मट्टी उठाई और उसकी मुट्ठी से, अपनी मुट्ठी से आपने यूँ उनकी तरफ फेंका, तो आपने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी वो तो। वलियुबलियल मुमिनीना मिन्हु बलाअन हसना, ताकि वो मोमिनों को अपनी तरफ से उनकी मेहनत का खूब बदला दे। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बिलाशुबह अल्लाह खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। ज़ालिकुम अन्नल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन, एक हिकमत की बात तो ये हुई, और दूसरी बात ये है कि बेशक अल्लाह ने कुफ़ार की चालों को कमज़ोर करना था। इन तस्तफ्तिहु फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कुफ़ार से कह दीजिए कि अगर तुम